الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج رمضان کی 29 تاریخ ہے، 29واں روزہ چل رہا ہے۔ اسلامی مہینے 29 دن کے یا پھر 30 دن کے ہوا کرتے ہیں۔ کون سا مہینہ 29 کا ہوگا، کون سا 30 کا، یہ کوئی آدمی نہیں بتا سکتا ہے۔ چاند کے نظر آنے اور نظر نہ آنے پر یہ چیز موقوف ہے، ڈیپینڈ ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ شروع کیا کرو۔ شعبان کا آخری دن چل رہا ہے، 29 تاریخ ہے، تو چاند دیکھو، نظر آئے تو اگلے دن سے روزہ شروع کرو۔ اگر شعبان کی 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا تو پھر شعبان کے 30 دن پورے کرنا ہے، اس کے بعد اگلے دن سے روزہ شروع کرنا ہے۔ تو چاند دیکھ کر کے روزہ شروع کرنے کے لیے کہا گیا۔ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور چاند دیکھ کر ہی عید منایا کرو، افطار کیا کرو۔ چاند دیکھ کر کے عید منانا ہے۔ تو آج 29 تاریخ ہے، آج اگر مغرب کے بعد ہمارے پورے ملک انڈیا میں کہیں بھی چاند نظر آتا ہے، اور جس جگہ نظر آئے وہاں کے علماء، قاضی صاحب وغیرہ فیصلہ کر دیں تو پھر اگلے دن یعنی ہفتے کے دن عید منا سکتے ہیں۔ اگر کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا تو اگلے دن کا بھی روزہ رکھنا ہوگا، پرسوں کو یعنی اتوار کو عید منائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے ضابطہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ چاند دیکھ کر کے روزہ شروع کرو، اور مہینہ پورا ہو گیا، چاند نظر آئے، چاند دیکھ کر کے پھر افطار کرو، عید مناؤ۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت سعودی میں آج چاند کہتے، سعودی میں آج خطبہ کہتے، رات فون آیا ہے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، واٹس ایپ میں میسیج آیا ہے، نیوز میں بولتے ہیں۔ سعودی میں آج عید ہونے سے کل ہمارے یہاں عید ہو کوئی ضروری نہیں۔ ممکن ہے کہ وہاں 29 روزے رہیں اور اللہ تعالی ہمیں 30 روزے دے دے، ہمارے یہاں چاند نظر نہ آئے آج اور ہمیں ایک اور روزہ نصیب ہو جائے۔ پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ تو یہ کہنا کہ سعودی عرب میں آج عید ہے تو کل ہمارے یہاں عید ہے، بالکل غلط۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سعودی میں عید ہے تو اگلے دن انڈیا میں عید ہے۔ حضور نے تو یہ فرمایا کہ چاند دیکھ کر کے عید مناؤ، چاند نظر نہیں آتا کہیں بھی تو پھر 30 روزے رکھ کر کے اگلے دن عید مناؤ، یہ ہے۔ تو آئندہ سے یہ بات کہنا چھوڑ دیں کہ آج سعودی میں چاند نظر آ گیا ہے، کل ہمارے یہاں عید ہے۔ ہاں یہ بول سکتے ہیں کہ آج سعودی عرب میں عید ہے، آج اگر ہمارے یہاں چاند نظر آ گیا تو کل ہمارے یہاں
عید ہے، یہ بول سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا، کیلنڈر میں لکھو ہے حضرت فلاں تاریخ کو عید ہے، کیلنڈر آپ اٹھا کر دیکھ لو، اردو کا یہیں کہیں پڑھا ہوگا، جمعرات سے اس میں روزہ شروع لکھا ہے، لیکن اس سال روزہ کب سٹارٹ ہوا؟ جمعہ کو۔ وہ تو اس کو پورے 12 مہینے کا کیلنڈر بنانا ہے، تو وہ ایک ایسٹیمیشن، ایک ازمپشن، ایک اندازہ، ایک ایکسپیرینس سے وہ بنا دیتا ہے، وہ ایگزیکٹ نہیں۔ ایگزیکٹ صرف انگریزی ڈیٹ ہے، سورج کا، چاند کا جو ڈیٹ ہے وہ ایگزیکٹ کوئی لکھ ہی نہیں سکتا ہے، کب چاند نظر آئے کب نہیں نظر آئے، کون سا مہینہ 30 دن کا ہوگا، کون سا 29 دن کا ہوگا، وہ تو چاند کے دیکھنے پر مدار ہے۔ بہرحال ایک بات تو یہ ہو گئی، کل اگر عید ہے تو عید کی سنتیں کیا ہیں، عید کے دن ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ نمبر 1، چاند اگر نظر آ گیا، کل عید ہے، اعلان ہو گیا، تو پھر آج کی رات میں عبادت کرنا، عید کی رات میں عبادت کرنا جتنا ہو سکے۔ صبح میں جلدی اٹھنا سنت ہے، اور عبادت کرنا، تہجد کی نماز پڑھ لیں، 8 رکعت 4 رکعت 2 رکعت جتنا ہو سکے، 12 رکعت پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لے، کیونکہ وہ مزدوری ملنے والی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، جیسا کہ میں نے کل ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ اور دوسری سنت کیا، عید کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مرد حضرات مسجد میں پڑھیں، عورتیں حسب معمول اپنے گھر میں پڑھیں گی۔ عید کے دن غسل کرنا، ایک آدمی کو عادت رہتی ہے ڈیلی نہاتا ہے، عید کے دن بھی نہا لیا، لیکن عید کے دن اسپیشل سے نہانے کا حکم ہے۔ اسپیشل سے نہانے کا مطلب کیا، عام دنوں میں آپ جیسا نہاتے ہیں اس سے تھوڑا اہتمام کے ساتھ، ایک بار صابن لگاتے تھے، اب عید کے دن کیا کرو، 2 بار صابن لگاؤ، عید ہے آج کیا ہے، عید ہے، چاہے 10 بار بھی صابن لگاؤ، کالا اگر میرا منہ ہے تو کالا ہی رہے گا۔ اصل کیا ہے، عید کی خوشی میں صفائی کا زیادہ اہتمام کرنا، یہ مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید دیا ہے، اس لیے میں آج خوشی سے نہاؤں گا، ایک دم زیادہ نہاؤں گا، تو اچھی طریقے سے غسل کرنا ہے عید کے دن۔ اور عید کے دن مسواک کرنا، ویسے تو وضو کرتے ہوئے مسواک کرتے ہیں، غسل کرتے ہوئے مسواک کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی مسواک کرنا سنت ہے عید کے دن خاص کر۔ اور عید کے دن اچھے کپڑے پہننا سنت ہے، نوے کپڑے پہننا سنت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ نیا کپڑا آپ کے پاس ہے پہنو، نہیں ہے کوئی بات نہیں، جتنے کپڑے آپ کے پاس ہیں اس میں جو اچھا ہے، جس میں نماز صحیح ہو جاتی ہو، ایسا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنا، یہ کیا سنت ہے۔ اور عید کے دن مردوں کے لیے عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ سنت ہے، پرفیوم نہیں، عطر لگانا۔ ہاں نان آلکوہل پرفیوم ہے وہ لگا سکتے ہیں، ورنہ آج کل اکثر پرفیوم میں کیا ہوتا ہے، آلکوہل مکس رہتا ہے، اس سے کیا ہوگا، خوشبو زیادہ دیر تک رہتی ہے۔ تو نان آلکوہل کوئی پرفیوم ہے اس کو لگا سکتے ہیں، بہتر کیا عطر لگائیں۔ مرد کے لیے عید کے دن عطر لگانا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، اس لیے خاص کر عطر خریدیں اور لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک سنت پر عمل کریں گے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔
اس لیے آج ہی جا کر جامعہ مسجد کے پاس یا جہاں بھی عطر ملے خرید کر کے لائیں، 10 روپے کا 20 روپے کا نہیں، اچھی کوالٹی کا عطر خریدیں تاکہ آپ لگائیں تو بازو والے کو بھی اس کی خوشبو جائے اور مسجد میں خوشبو پھیلے۔ عرب میں مساجد کے اندر باضابطہ بخور جلایا جاتا ہے، پوری مسجدوں کے اندر خوشبو ہی خوشبو رہتی ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو دل لگتا ہے اور نماز پڑھنے۔ بہرحال تو خوشبو لگانا عید کے دن سنت ہے۔ عید الفطر میں عیدگاہ کو عید کی نماز پڑھنے کو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر کے جانا سنت ہے۔ بقرعید میں، عید الاضحیٰ میں کچھ بھی نہیں کھانا، سیدھے جانا، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر آنا، پھر قربانی کرنا، اس میں سے پہلا لقمہ حلق میں جائے، یہ سنت ہے۔ تو عید الفطر میں کیا؟ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر کے جانا سنت ہے۔ ناشتہ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میٹھی چیز ضرور کھائیں، کھجور کھا لیں یا گھر میں کوئی چیز بنی ہوئی ہے، جامن ہے، سیوئی ہے، کچھ بھی ہے، میٹھی چیز کھائیں۔ اور کھجور کھائیں تو طاق عدد میں کھانا، 8 نمبرز، 1 کھجور، 3 کھجور، 5، 7 اس طرح کھانا، یہ بھی سنت ہے۔ اور میٹھا اگر کھائیں اس میں بھی 8 نمبر کاؤنٹ کرے، سپون تو اچھا ہے، 3 سپون، 5 سپون، 7 سپون اس طرح کھا لیں۔ بہرحال ایک الگ بات ہے یہ۔ تو عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر کے جانا سنت ہے۔ اور عید کے دن عیدگاہ میں نماز پڑھنا افضل ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے عیدگاہ میں نماز پڑھنے پر، کیونکہ وہاں ایک بہت بڑی جماعت ہوتی ہے، پورے شہر کے لوگ مل کر وہاں جاتے ہیں، تو ایک اچھا خاصا منظر ہوتا ہے اور ایک اسلام کی شان بھی اس میں بلند ہوتی ہے۔ تو عید کے دن عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا سنت ہے، اور عیدگاہ کو جلدی جانا بھی سنت ہے، دیر سے نہیں جانا۔ مان لیجئے 7:15 بجے عیدگاہ میں نماز ہے تو کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے چلے جانا، آدھا گھنٹہ پہلے بھی نکلیں گے تب بھی آپ کو ٹریفک ملے گی راستے میں احتیاطاً بتا رہا ہوں، تو آدھا گھنٹہ پہلے چلے جانا، یہ کیا سنت ہے۔ اور پہلی صفوں میں جا کر کے بیٹھنے کی کوشش کرنا ہے، کوشش کرنا سو، لڑنا سو جھگڑنا سو نہیں۔ بعض لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، پہلی صفوں کو قبضہ کیا ہوا ہے کہ یہ ہماری ہے، یہ فلاں، کسی کی باپ کی نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ مسجد میں امام کی جگہ متعین ہے بس، مؤذن کی جگہ متعین ہے بس، باقی کسی کی جگہ کسی کے لیے فکس نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی مسجدوں میں دیکھتے رہتے ہیں، بعض لوگ آ کر کے دوسروں کو ہٹاتے ہیں، یہ میری جگہ ہٹو، وہ میری جگہ ہٹو، یہ میری کرسی ہٹو، بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ ہر نماز کے لیے جو آدمی پہلے آ گیا، جہاں بیٹھ گیا وہ اس کی سیٹ ہے۔ وضو ٹوٹ گیا ہے، اپنا رومال، اپنا مسواک، اپنی کرچیپ ڈال کر کے گیا، وہ اس کی سیٹ ریزرو ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عیدگاہ میں ہو یا کسی بھی جگہ ہو، کوئی جگہ کسی کے لیے متعین نہیں ہے۔ ہاں انتظامی اعتبار سے پہلی صف میں 2-4 سیٹ کو رکھا جاتا ہے، انتظامی اعتبار سے، کہ وہاں ایسے لوگ ہوں جو کراؤڈ کو سنبھال سکتے ہیں، ایک دم ٹوٹ کے امام کے اوپر آئیں گے مصافحہ کرنے کے لیے، یا اور کوئی معاملہ پیش آ سکتا ہے، اس کے لیے پہلی صف میں سیکیورٹی کے لیے کچھ لوگوں کو رکھ دیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہرحال تو عید کے دن عیدگاہ کو جلدی جانا سنت ہے، اور راستے میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا سنت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر عید الفطر میں آہستہ آواز سے بول کر جانا سنت ہے۔ آہستہ کا مطلب کیا؟ آپ کی زبان حرکت کرے، ہونٹ بھی حرکت کرے، یہ ہے آہستہ۔ بالکل ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، زبان بھی نہیں ہل رہے، دل میں بول رہے ہیں۔ دل میں بولے تو کیا بھی نہیں ہوتا، آہستہ نہیں بولتے اسے۔ آہستہ کا مطلب کیا؟ زبان کی حرکت ہو، ہونٹوں کی بھی حرکت ہو۔ تو تکبیر کہتے ہوئے جانا، چھوٹا بڑا سب جو بھی جا رہے ہیں بات نہ کرو، تکبیر بولو، اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے چلو۔ اور عیدگاہ کو ایک راستے سے جانا اور واپس آتے ہوئے اگر دوسرا راستہ ہے تو دوسرے راستے سے آنا، یہ بھی سنت ہے، تاکہ مختلف محلوں میں، مختلف علاقوں میں اسلام کی شان بلند ہو۔ ہر جگہ مسلمان ہے، ہر جگہ ٹوپی والے ہیں، ہر جگہ سے اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو دوسرے راستے سے واپس آنا یہ بھی کیا؟ سنت ہے۔ اور عیدگاہ کو پیدل چل کر جانا سنت ہے۔ اگر عیدگاہ تک آپ پیدل چل کر جا سکتے ہیں تو یہ سنت ہے، بہتر ہے۔ اگر عیدگاہ دور ہے یا قریب تو ہے، آپ نہیں جا سکتے پیدل، آپ کے پیروں میں عذر ہے، یا پھر گاڑی وغیرہ ہی میں آپ کو جانا ہے، ٹائم بہت کم رہ گیا، پیدل آپ جائیں گے تو جماعت چھوٹ جائے گی، اس لیے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں۔ تو گاڑی میں جانے کی اجازت ہے، البتہ افضل کیا؟ پیدل جانا عیدگاہ کو، یہ افضل ہے۔ اسی طرح عید کے دن عید کی نماز ہو جانے کے بعد مبارکباد دینا بھی جائز ہے، زبان سے مبارکباد دینا، کہ عید مبارک بولیں، جیسے اردو میں بولتے ہیں، عربی میں بولتے ہیں تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، یہ عربی زبان میں بولتے ہیں۔ تو عربی زبان میں آپ بولنا چاہے بولیں، یا اردو زبان میں عید مبارک بولنا چاہے بول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عید کی نماز کے بعد بعض لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں، تو قبرستان جانا کوئی منع نہیں ہے، کبھی بھی جا سکتے ہیں، پورے سال دن میں رات میں کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ تو عید کی نماز کے بعد بھی قبرستان جانا منع نہیں ہے، بالکل جا سکتے ہیں، جا کر دعا وغیرہ کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 قل پڑھیں اپنے مرحومین کے لیے، اور سارے قبرستان والوں کے لیے دعا کریں، کوئی غلط نہیں، بالکل صحیح ہے، جائز ہے، لیکن ضروری نہیں سمجھنا۔ بعض لوگ عیدگاہ سے نکل کر وہاں رائٹ مارتے ہیں قبرستان جانے، اور بعض لوگ سٹریٹ سے اپنے گھر آتے رہتے ہیں، تو یہ رائٹ کو جانے والے سٹریٹ والوں کو دیکھو قبرستان کو بھی جاتا نہیں، دیکھو یہ قبرستان بھی نہیں جا رہا ہے، سیدھا گھر جا رہا ہے، یہ غلط چیز ہے۔ کسی پر طنز نہیں کرنا، اعتراض نہیں کرنا۔ اگر شریعت کا آرڈر بھی ہو کہ عید کی نماز کے بعد قبرستان جاؤ، تب بھی آپ عمل کریں، دوسروں پر اعتراض نہیں کرنا۔ انہیں نہیں آیا، اب آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، کیا گلی والوں کو گالیاں دیتے انہیں نماز پڑھتا نہیں ہے؟ بولتے ہیں کیا؟ نہیں بولتے۔ اسی طرح آپ عید الفطر میں یا عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد قبرستان جاتے ہیں، جائیے، کوئی منع نہیں ہے، دعا کر کے آئیے، لیکن جو لوگ نہیں آ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا۔ اور یہ جو جانے والا دوسروں کو انگلی دکھاتا ہے نا، یہ کیسا ہوتا ہے معلوم؟ سال میں ایک بار قبرستان جاتا ہے، نہ ہوتا، سال میں ایک بار ہی یہ قبرستان جاتا ہے، باقی نہیں جاتا۔ اور یہ جو سٹریٹ اپنے گھر جا رہا ہے، یہ تو ہفتے میں ایک بار جانے والا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہفتے میں ایک بار جاتا ہے یا ڈیلی جاتا ہے۔ بہرحال کسی پر اعتراض نہیں کرنا، البتہ قبرستان جا کر کے وہاں اگربتی جلانا، پھول ڈالنا، یہ سب غلط ہے، بدعت ہے۔ اگربتی پھول میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، آپ وہ پیسہ کسی غریب کو، جس قبر کے سامنے آپ اگربتی اور پھول ڈالنا چاہتے ہیں،
اسی قبر والے کے نام پر ثواب پہنچا دیجئے۔ اے اللہ، یہ میرے ابا کی قبر ہے، میں نے ان کے نام پر یہ غریب کو 50 روپیہ دیا ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچا دیجئے۔ یہ ثواب وہاں پہنچے گا۔ اگربتی کی خوشبو اندر نہیں جائے گی اور پھول کی خوشبو بھی اندر نہیں جائے گی۔ آپ جو 50 روپیہ 100 روپیہ غریب کو دیتے ہیں اس کا ثواب اندر جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور عید کے دن کھانے پینے میں اور کپڑا وغیرہ میں فراخی کرنا بھی سنت ہے۔ فراخی مطلب کیا؟ عام دنوں سے زیادہ کچھ اچھا کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو عید کے دن گھروں میں اچھا کھانا بنانا اور اپنے گھر والوں کو اگر ممکن ہو تو نیا کپڑا وغیرہ کا انتظام کرنا، یہ بھی کیا سنت ہے۔ اور عیدگاہ کو جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو عیدگاہ کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر کے جانا ہے۔ اور عید کی نماز کے بعد جب آپ آئیں تو خوب صدقہ خیرات کریں۔ ایک تو صدقہ فطر دیتے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی غریبوں پر عید کے دن مال خرچ کرنا ایک مستقل سنت ہے۔ ایک مستقل یہ سنت ہے کہ عید کے دن خوب صدقہ خیرات کرنا غریبوں پر۔ اور محلوں میں جو آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں، اڑوس پڑوس میں بچے رہتے ہیں، ان کو تھوڑا ہدیہ دے دیں، 10 روپیہ 5 روپیہ، دل خوش ہو جائے گا بچوں کا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عید کے دن کرنے والے سب یہ کام ہے۔ اور اسی طرح عید کے دن اپنے جسم پر جو ایکسٹرا بال ہیں، اور ایک بار سن لو، ایکسٹرا بال یعنی مونچھ وہ اوپر والے ہونٹ سے نیچے آ گئے، اس کو کٹ کرنا، بغل کے بال کٹ کرنا، ناف کے نیچے کے بال کٹ کرنا، یہ بھی سنت ہے عید کے دن خاص کر۔ اس کے علاوہ داڑھی کاٹنا، معاف کیجئے گا، حرام ہے۔ داڑھی کاٹنا کیا؟ حرام ہے۔ اور داڑھی رکھنا واجب ہے، کمپلسری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، نہیں، سنت نہیں۔ سنت کا مطلب ہے ڈکشنری میننگ کیا؟ طریقہ، وے۔ حضور کی سنت کا مطلب کیا؟ حضور کا طریقہ، وے آف آور پرافٹ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ ہے اس کو سنت بولیں گے۔ تو حضور داڑھی رکھتے تھے تو اس کو سنت بولتے ہیں، لیکن اس سنت کا حکم کیا ہے؟ اس طریقے کا حکم کیا؟ آرڈر کیا ہے اس کے بارے میں؟ آرڈر یہ ہے کہ وہ جو سنت ہے داڑھی والی وہ واجب ہے۔ حضور کا جو طریقہ ہے داڑھی رکھنا وہ کیا؟ واجب ہے، کمپلسری ہے۔ اس لیے داڑھی نہ کٹائیں، پورا مہینہ چہرے پر نور رکھا اور عید کے دن صبح ہی صبح اس پر اسورا پھیر دیا، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ داڑھی کو کاٹنا بالکل حرام ہے، اس لیے ایسا کام نہ کریں، داڑھی رکھیں۔ ہاں، اسی طرح عید کے دن ناخن وغیرہ کاٹنا بھی کیا؟ سنت ہے، ناخن وغیرہ بھی کاٹ لینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ عید الفطر میں فجر کی نماز کے بعد اشراق وغیرہ پڑھنا، اشراق کے ٹائم پہ اشراق وغیرہ پڑھنا مسجد میں بھی عیدگاہ میں بھی جائز نہیں ہے۔ عید الفطر والے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز ہونے سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کوئی بھی نفل نماز۔ اور ایک مسئلہ یاد آیا، عید کی نماز مان لیجئے 8:30 بجے ہے مکہ مسجد میں، لوگ آتے ہیں دھڑا دھڑ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ ان سے پوچھو کون سی نماز ہے؟ بولتے ہیں حضرت صبح کی نماز، صبح کی نماز مس ہو گئی ہے، پڑھ رہے ہیں۔ صبح کی نماز کیوں مس ہو گئی بھائی؟ پورا مہینہ تو تم آتے تھے فجر میں، آج کیوں نہیں آئے؟ اور رات میں مہندی لگا لیتے تھے، رات میں شاپنگ میں گئے ہوئے تھے،
حالانکہ اصل رات ہے یہ جاگنے والی. 5 طاق راتوں میں آدمی جاگ لیتا ہے, پورا مہینہ عبادت کرتا ہے رات میں, عید کی رات میں مستی کرتا ہے, ایسا نہیں ہونا. بہرحال تو عید الفطر کی نماز ہونے سے پہلے کوئی بھی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں, گھر میں بھی, مسجد میں بھی اور عیدگاہ میں بھی. اور عید الفطر کی نماز عورتوں کے اوپر نہیں ہے, صرف مردوں کے اوپر واجب ہے. عورتوں کے اوپر عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز واجب نہیں ہے. ہاں, شہر میں اگر کسی ایک جگہ عید کی نماز ہو گئی تو عورتوں کے لیے افضل اور بہتر ہے کہ وہ 2 رکعت شکریہ کی نفل نماز پڑھیں. 2 رکعت عید کے دن شکریہ کی نفل نماز پڑھیں. یہ عورتوں کے لیے ہے. عید کی نماز کسی جگہ ہو جانے کے بعد شہر میں, عید کی نماز اگر کسی کی رہ گئی, چھوٹ گئی, آدمی نے کوشش کی جانا ہے لیکن سو گیا, طبیعت خراب ہے یا کسی اور وجہ سے وہ مجبوری میں عید کی نماز کو نہیں جا پایا, عیدگاہ میں بھی نہیں جا پایا, محلے کی مسجد میں بھی نہیں جا پایا, یا جہاں عید کی نماز سب سے لاسٹ میں ہوتی ہے وہاں تک بھی پہنچ نہیں پایا, ایسا وہ بالکل پھنس گیا تھا یا بیمار تھا یا لیٹ ہی گیا تھا, پتہ نہیں چلا اس کو, تو مجبوری میں اگر عید کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کو کیا ہے, بعد میں چاشت کی 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لینا چاہیے. چاشت کی 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز پڑھ لینا چاہیے 11 ساڑھے 11 کے اندر یہ کام اس کو کرنا. اگر کسی نے جان بوجھ کر عید کی نماز نہیں پڑھی, جا سکتا تھا لیکن پھر بھی نہیں گیا, تو یہ بالکل غلط بات ہے, بہت بڑا گناہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ عید سے متعلق چند اہم باتیں تھیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.